اسلامک چینل ڈبل اے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اور پیدا فرما کر یوں ہی بھولے بھٹکے نہیں چھوڑ دیا، اور جن و انس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور جس نے آج عید الفطر کی نماز پڑھنے کی توفیق بخشی، اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، اور پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد یعنی ہم لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد آج عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں آئے ہیں، اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ تمام نبیوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں آج ہم لوگ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے ایک مہینے روزہ رکھنے کے بعد آج عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں مسرت اور خوشیوں کا دن ہے۔ ان دونوں دنوں میں صبح سویرے اٹھ کر اور ہم لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں، اور اسی تیاری کرنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ غسل اچھی طریقے سے غسل کرتے ہیں، اور پھر غسل کرنے کے بعد عمدہ سے عمدہ اپنے معمولاً مستحق یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جن کو جتنا مال دیا ہے اس کے اعتبار سے ہم لوگ عمدہ سے عمدہ اچھا سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اور پھر ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد حضرات کو، مردوں کو سونا جیسے جواہرات اور پھر ریشم جیسے کپڑے پہننا حرام ہے۔ اسی طرح آج کے دن بھی، آج کے خوشی کے دن بھی مرد حضرات پر سونا اور ریشم جیسی کپڑا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور آج کے دن مردوں کو چاہیے کہ وہ لوگ خوشبو لگا کر آئے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کے دن نہا دھوا کر اور پھر اچھی طریقے سے پاک صاف ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جاتے تھے، اور اچھے سے اچھے عمدہ سے عمدہ نماز پڑھ کر اور پھر خوشبو میں ملبوس ہو کر خوشبو لگاتے وغیرہ یہ سب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عیدگاہ میں پیدل جاتے تھے، عیدگاہ میں پیدل جانا چاہیے اور راستے بدل کر آنا جانا چاہیے، لیکن آج ہم لوگ عیدگاہ میں جانے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ ہمیشہ یعنی 2 سال پہلے ہم لوگ اپنے ماضی حال پر نظر دوڑائے تو ہم لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے، یا پھر اپنے پچھلے وقت پر نظر دوڑائے تو ہم لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے۔ آخر کیوں ہم لوگ آج عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے قاصر ہیں؟ آخر کیوں ہم لوگ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے عیدگاہ میں ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ ہم لوگ کی کمی ہے، یہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز قائم کرو۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم لوگ کا کرتوتوں کا یہ ریئیکشن ہے۔ ہم لوگ جو کرتے ہیں یعنی ہم لوگ جو کریں گے، جو کھیت میں ہم بولیں گے وہی کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ہم لوگ 1 مہینہ گزار دیے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ 1 مہینہ یعنی اتنی تعداد 1 مہینے کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو ہم یہ تعداد دیکھ رہے ہیں، یہ تعداد اس
مسجد میں ہم نے 1 مہینے کے اندر تو کیا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ ہاں اتنی تعدادوں میں نمازی. اس لیے ہم لوگوں پر اللہ رب العالمین جب غصہ ہوتا ہے کسی قوم پر تو اس پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے. اسی طرح ہم لوگوں کے اوپر ظالم بادشاہ کی طرح ایک ہم لوگوں پر بادشاہ قائم ہے اور ہم لوگوں پر وائرس جیسی بیماری اللہ رب العالمین کا یہ سب سے بڑا عذاب ہے ہم لوگوں کے اوپر. یہ ہم لوگوں کا اعمال کا ریئیکشن ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جاتے تھے اور بلند آواز میں اللہ رب العالمین کی تکبیر دہراتے, بلند آواز میں اللہ رب العالمین کی تکبیر پڑھتے ہوئے راستے کو معمول کر دیتے تھے اور اس تکبیر کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. اس تکبیر کو بار بار پڑھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کے اعمال کے متعلق فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یعنی عیدگاہ میں جب جاتے تھے تو اس تکبیر کو اتنی آواز سے اتنی بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ پوری مجلس پوری میدان گونج اٹھ جاتی تھی. اللہ رب العالمین کی اس تکبیر سے پوری میدان گونج جاتی تھی. اور ہم لوگ بول رہے ہیں پڑھنے کے لیے اس تکبیر کو تو ہم لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. کیوں؟ ہم لوگ سالوں سال سے 50 سال سے ہم لوگ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں, عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور 50 سال تو کیا اس سے بھی زیادہ اور عمر کے لوگ ہم لوگ کے اندر اس مجلس میں ہے اور اس سے کم کے بھی ہیں. تو ہم لوگ بتائیے کہ 50 سال سے 20 سال سے عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہاں عید الفطر کے دن اس تکبیر کو پڑھنا بہت اہم ہے. کیونکہ رمضان المبارک میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, اس روزوں میں ہم سے بہت سی کمی ہو جاتی ہے. ہم لوگ سے انسان خطا کا پتلا ہے تو روزہ میں جو کمی ہوتی ہے اسی روزہ کو پورا کرنے کے لیے یعنی چاند دیکھنے کے بعد اس تکبیر کو بار بار پڑھیں تاکہ ہمارے روزوں میں جو کمی ہو جاتی ہے یعنی انسان خطا کا پتلا ہے, نفسانی خواہشات سے بھی ہو سکتی ہے یا پھر گالی گلوچ اور آس پاس میں بات چیت سے بھی ہماری روزوں میں کمی ہو سکتی ہے. اسی طرح اسی روزہ کو پورا کرنے کے لیے یہ تکبیر اور اس جیسی اور ایک یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یعنی عید الفطر کے نماز پڑھنے سے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ نکالنا یہ تمام مسلمان مرد ہو یا عورت, غریب ہو یا امیر, جوان ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا, سب پر غلام ہو یا بادشاہ سب پر یہ واجب ہے. لیکن ہم لوگ ان تمام چیزوں سے قاصر ہیں, ان تمام چیزوں پر عمل پیدا ہونے سے قاصر ہیں. کیوں قاصر ہیں؟ اگر دیکھا جائے کہ ہم لوگ زکات صدقے کے معاملے میں تو پھر ہم لوگ صدقہ تو نکالتے ہیں لیکن اس آدمی کو نہیں دیتے ہیں جو اس کے مستحق ہے, اور پھر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے معاملے میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے یعنی نماز کی اتنی قدر قیمت ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو, اور جب پھر 10 سال کے ہو جائے تو ان کو مارو. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو مارو. غور کیجیے کہ جب 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ اپنی نابالغ ہے, کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں, کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں. اس لیے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز اسلام کے شریعت کے نظر میں اس نماز کی کیا قدر قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے. اسی لیے آج سے ہم لوگ یہ ٹھان لیں کہ انشاءاللہ تعالی نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. ہمارے یہ بچے یعنی نوجوان لوگ بھی اور بوڑھے اور سب بچے ان لوگ سے بھی میری طرف سے تہہ دل سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ لوگ نماز اور ہم لوگ بھی نماز کے معاملے میں کوتاہی نہ کریں. نماز
ایک ایسی واحد عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر نماز ایک وہی عبادت ہے، ایک واحد عبادت ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. لیکن ہم لوگ جان بوجھ کر تو کیا، اسی طرح راستے میں گھوم کر کب سڑک میں اذان مؤذن اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے حی علی الفلاح، اور کامیابی کے لیے. لیکن ہم لوگ اذان کو سن کر اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں. ہاں اذان ہو گئی چلیے ہو گیا، لیکن اذان ہم لوگوں نے یہ ایک اور بھی کمی ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم لوگ بات چیت اور گپ سڑاتا گانا میوزک ٹی وی اور دوسرے اپنے کام کاجوں میں مشغول رہتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اس کے اگلے سال یعنی آج ہو کر کل ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں، یا آج ہی ابھی سے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں کہ ہم لوگ پکا اور سچا نمازی بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ہم زیادہ اپنے وقت کو طول نہ دیتے ہوئے اپنی باتوں کو اسی طرح ختم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن کا وقت ہے، ابھی پرشاسن تعینات ہے. اس لیے اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پکا اور سچا نمازی بنائے. اور پھر تہہ دل سے آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ کو نیک اور ایک بنائے. الحمدللہ رب العالمین.